بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزماں علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تا تم تقوی کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اے صاحبان، آپ نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام میں محض شہوت رانی کی غرض سے نکاح کیا جاتا ہے؟ ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو، جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے، محسنین غیر مصافحین، سورہ نساء آیت 25۔ یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تا تم تقوی اور پرہیزگاری کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا ہی تمہارا مطلب ہو۔ اور محسنین کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے 3 فائدے ہیں: ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، تیسری اولاد۔ آریہ دھرم، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 22۔ نکاح سے ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں سورہ الفرقان میں اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورہ الفرقان آیت 75۔ یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں۔ آریہ دھرم، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 23۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا نام کھیتی رکھا تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسی واسطے اس کا نام کھیتی رکھا کہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ اس کو قرار دیا، اور نکاح کے اغراض میں سے ایک یہ بھی غرض رکھی کہ تا اس نکاح سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اس کو یاد کریں۔ دوسری غرض اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرار دی ہے کہ تا مرد اپنی بیوی کے ذریعے اور بیوی اپنے خاوند کے ذریعے سے بد نظری اور بد عملی سے محفوظ رہے۔ تیسری غرض یہ بھی قرار دی ہے کہ تا باہم انس ہو کر تنہائی کے رنج سے محفوظ رہیں۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ 293۔